ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين جمن مرن تھی پاک ہے رب ساڈا جمن مرن تھی پاک ہے رب ساڈا کھاندا پیندا نہ غیر کلام کردا جمن مرن تھی پاک ہے رب ساڈا کھاندا پیندا نہ غیر کلام کردا دیندا روزی پر رکھدا نہیں روزے نہ نماز پیشی صبح و شام پڑھدا اوندا ایک وظیفہ ساڈے نال رلدا ہے ذوالجلال والاکرام پڑھدا دائم رب ہور تے کچھ کردا نہیں بس رہندا مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھدا اور ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دو جہاں میں فاصلہ ایک سانس کا محبت نہ کو سبحان اللہ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دو جہاں میں فاصلہ ایک سانس کا جو چل رہی ہے تو یہ جہاں جو رک گئی تو وہ جہاں سانسوں کی اس مالا میں موتی پرولو درود و سلام کے پھر چاہے یہ جہاں ہو یا ہو جہاں ساتھ ہوں گے تاجدار دو جہاں جڑا بندہ چاہتا ہے کہ دنیا تے بھی سرکار کا کرم نصیب ہو جائے موت دے وقت بھی سونے آقا دا دیدار نصیب ہو جائے قبر دے اندر بھی سونے دا کرم ہو جائے میدان محشر بھی آسان ہو جائے وہ بندہ قرض سمجھ کے نہیں بلکہ فرض سمجھ کے عادت سمجھ کے نہیں بلکہ عبادت سمجھ کے بآواز بلند جتنا جتنا جسم حضور نال پیار ہے اپنے پیار کا اظہار بآواز بلند درود و سلام پڑھ کے کرنا
زبان خاموش نہ ہوئے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ عالیہ دے اندر پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک اپنی اپنی عقیدت و محبت کا اظہار فرماؤ. آواز آئے صلاۃ والسلام علیکہ یا اللہ رب العزت دی بے حد حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار ہر وجم شب اسرا ذوالحا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر کروڑا مرتبہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت اور نذرانہ محبت پیش کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام ذویل احتشام معزز بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں آپ نے علاقہ دی جامع مسجد دے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا محمد بلال صاحب انتہائی ادب و احترام دے لائق نے معززین علاقہ میرے دائیں بائیں تشریف فرمانے معذرت جانہا نام تو واقف نہیں جتنے بھی سرکار دی محفل پاک دے طرف سے دو تشریف لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب دا آیا اپنی پاک بارگاہ دے اندر اور اپنے پیارے محبوب دی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. 2 دن قبل محترم المقام بھائی محمد نصر اللہ نقشبندی صاحب نے ٹیلی فون تے اس خواہش کا اظہار کیتا کہ ساڈے بہت ہی پیارے دوست بھائی محمد نواز صاحب انہاں دی خواہش ہے کہ اس مسجد کے اندر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کیتا جائے. سرکار دی آمد تے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا انعقاد کیتا جائے اور انہوں دی خواہش ہے کہ تو بھی اس مقام تے حاضر ہو. پھر بھائی نواز نے بھی آج صبح ٹیلی فون تے بات کی تھی. میں نے وعدہ کیتا اللہ تعالیٰ دا شکر ہے کہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. نماز عشاء ادا کی تھی. آپ حضرات نے قرآن پاک کی تلاوت سنی. ثنا خانہ نے سرکار کی محبت کے اندر بڑیاں ڈبیاں ہوئی خوبصورت نعتاں بھی آپ حضرات نے سنائیاں. میں بھی انشاءاللہ تعالی جتنا ہو سکیا سرکار دی نالین پاک کی برکت نال چند چیزاں عرض کراں گا. اللہ تعالیٰ میں حق اور سچ بیانی کی توفیق عطا فرمائے. میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہاں. بڑی ہی توجہ فرماؤ. سردی دا موسم شروع ہو رہے ہیں اور زیادہ لمبی بانیان نے محفل فرمایا کہ زیادہ لمبی محفل نہیں ہونی چاہیے. اچھی بات ہے. صبح دی نماز انشاءاللہ پھر تمام دوستاں سی با جماعت ادا کرنی ہے. قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. ویسے تو اللہ دا سارا قرآن ہی میرے مصطفیٰ دی نعت ہے. الحمد الف تو لے کے والناس سین دے سہرے تک یہ سارا قرآن مسلسل نعت مصطفیٰ ہے. عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ شداں بداں تے زیراں زبراں سب شان تیری وچ آئیاں تے آماں لوکاں قدر نہ کائی تے خاصا رمضاں پائیاں. یہ نعت لیکن ہر حق نو نظر نہیں آتا. آپ نے فرمایا کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ کوڑ کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے. جو تو بغض دی اینک اتار کے عشق مصطفیٰ کا چشمہ لگا کے بندہ قرآن پڑھتا ہے تو پھر کہنے مجبور ہو جاتا ہے. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں جب دیکھا تو نعت نبی بن گئی. یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. تو پورا قرآن ایک مسلسل نعت مصطفیٰ ہے.
تلاوت کی تھی یہ بھی نعتاں دے گلستان ہے جس کے اندر سرکار کی آمد کا ذکر خالق کائنات نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا تھوڑی جی کو کم کرو تاکہ سمجھ لگے ہلکی جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اے انسانوں قد جاءکم برہان من ربکم تحقیق تہاڈے رب دی طرفوں تہاڈے والے ایک دلیل آ گئی وانزلنا الیکم نورا مبینا اور اس دلیل دے نال اللہ نے فرمایا کہ کسی روشن نور بھی نازل فرمایا علماء کرام کا اس بات تے اتفاق ہے کہ برہان اس آیت کے اندر برہان تو مراد ذات مصطفیٰ ہے اور نور مبینہ تو مراد یہ قرآن پاک ہے تو گویا رب نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان کہ اے انسانوں تحقیق میرا محبوب میری دلیل بن کے آ گیا تھوڑی جی آواز تھوڑی دے دو میرا محبوب میری اے دلیل دا لفظ ذرا سارے بدے بولنا ہے میرا یار میری رب کی کہہ رہے ہیں کہ میرا یار میری پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہو دلیل کدوں دیتی جاندی دلیل تو کسی دعوے تے دیتی جاندی پہلے دعویٰ پھر اس دعوے ہوتے دلیل دیتی جاندی مثال کے طور پر ساڑھے اس اجتماع کے اندر ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے بچہ کھڑا ہو جائے وہ کہے کہ میں حافظ قرآن ہاں یہ تو دعویٰ ہے اسی پوچھا کہ اگر تو حافظ قرآن ہے تیری دلیل کی ہے اگر قرآن زبانی سنا دے میں تے گل پکی ہو گئی ایک مستری ایک ٹھیکیدار ایک معمار ہے وہ کہتے ہیں جناب میں بہت بڑا ٹھیکیدار ہوں یہ ان کا دعویٰ ہے پوچھا جائے گا دلیل کی ہے اگر کہے کہ اے 100 فٹ کا مینار میں بنایا ہے اے 3 منزلہ 4 منزلہ عمارت میں بنائی ہے تو گل پکی ہو گئی دلیل مل گئی پتہ لگا دعویٰ پہلے تے دلیل بعد دے اندر ہے اللہ نے فرمایا میرا یار میری دلیل بن کے آ گیا عرض کی تھی مولا وہ دعویٰ کیڑا ہے جنہی دلیل کمپلی والا بن کے آئے ہے دعویٰ کیڑا ہے جنہی دلیل تیرا یار بن کے آ گیا اللہ نے فرمایا لوگوں دعویٰ پہلے موجود ہے یا اللہ دعویٰ کیے فرمایا میرا دعویٰ یہ ہے لیسا کمثلہ شیء میرے ورگی شے کوئی نہیں اللہ نے فرمایا کہ میرا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ میرے تو علاوہ الہ کوئی نہیں یا اللہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیتا تیرے تو علاوہ الہ کوئی نہیں تیرے ورگا کوئی نہیں مولا جتنا بڑا دعویٰ ہوئے دلیل بھی اتنی بڑی دیتی جاندی ہے تیرا دعویٰ ہے کہ تیرے ورگا کوئی نہیں تو وحدہ لا شریک ہے یا اللہ اتنے بڑے دعوے دی کوئی دلیل بھی دینا کہ اسی مان جائیے واقعی تیرے ورگا کوئی نہیں اللہ اکبر 17 چک کے جنابے 17 چک والیو جدو دلیل دیواری آئی تے رب تعالیٰ نے اپنا یار بنا کے بھیج دیتا تے اپنے یار دے سینے تے قرآن دی ہے نازل فرما دیتی ہے سبحان اللہ رب تعالیٰ نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا یا میری تھوڑی پہلی ملاقات ہے اگر تے سبحان اللہ نہیں آندی تے پھر تھوڑی مجبوری ہے بے شک نہ آکھو تے جب توانو آندی ہے تے پھر بڑی ضروری ہے ذرا محبت نہ آکھو سبحان اللہ قرآن سن کے بھی سبحان اللہ اگر نہیں کہنی تے پھر عمران خان دے جھوٹے بیان تے سبحان اللہ کہنی ہے قرآن سن کے محبت نہ کہہ کرو سبحان اللہ ویسے ایک گل یہ بھی ہے
کہ جنی دیر خان صاحب نہیں آئے سن ادو جڑے بیان سنتے سن اسی سبحان اللہ کہتے رہے ہیں تے ہن جڑا بھی سنتا ہے وہ کی کہتا ہے انا للہ و انا الیہ۔ رب تعالیٰ نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ اللہ نے فرمایا لوگو میرا دعوی ہے لیس کمثلہ شیء، میرے ورگی شے کوئی نہیں۔ یا اللہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیتا، اس دعوے کی دلیل کی ہے۔ رب نے فرمایا لوگو میرے ایک ہون کی دلیل میرا کملی والا بن کے آیا ہے، میرے وحدہ لا شریک ہون کی دلیل ذات مصطفیٰ بن کے آئی ہے۔ عرض کی تھی مولا سانو سمجھ نہیں آئی تو وحدہ لا شریک ہے کہ دلیل کملی والا کس طرح بن گیا؟ رب نے فرمایا لوگو میں مسئلہ تواڈے تے چھوڑ رہا ہاں، جاؤ جا کے ساری کائنات ویکھو، پھر آ کے میرا یار ویکھو۔ جدو ساری کائنات ویکھو گے تانوں مننا پہ جائے گا کہ اس پوری کائنات دے اندر مصطفیٰ ورگا کوئی نہیں۔ تے جدو پوری کائنات دے اندر کملی والے ورگا نظر نہ آوے پھر من لینا جڑا بن کے آیا ہے اودے ورگا کوئی نہیں، بنان والے ورگا کون ہو سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سونے کی آمد، آمد مصطفیٰ، نعرہ رسالت۔ فرمایا مصطفیٰ ورگا کوئی نہیں تے خدا ورگا کون ہو سکتا ہے؟ جڑا بن کے آیا اودے ورگا کوئی نہیں تے بنان والے ورگا کون ہو سکتا ہے؟ اگر مصطفیٰ ورگا کوئی نہیں تے ساڈے رب ورگا کون ہو سکتا ہے؟ رب نے فرمایا لوگو میرا دوسرا دعوی ہے لا الہ الا اللہ۔ محبت نہ نہیں کہہ رہے ساڈا سفر ویکھو تے آج سبحان اللہ ویکھو، ذرا پیار نہ آکھو سبحان اللہ۔ فرمایا لوگو میرا دعوی لا الہ الا اللہ، میرے ورگا خدا کوئی نہیں۔ عرض کی تھی مولا لوگاں نے پتھراں دے خدا بنا کے پوجا کر لئی، لوگاں نے اپنے ورگے انساناں نو خدا سمجھ لیا، کسی نے درختاں دی پوجا کر لئی، کسی نے ہوا مٹی پانی نو خدا بنا لیا، کسی نے پتھراں دے خدا بنا لے، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام نو خدا سمجھ لیا، کسی نے فرشتیاں نو خدا دیا بیٹیاں سمجھ کے پوجا کر لئی۔ مولا تیرا دعوی تیرے ورگا کوئی نہیں تے یا اللہ سیدھے نو ویکھیا کوئی نہیں، کدی ساڈے سامنے آؤ اسی ویکھ کے دسیے کہ واقعی تیرے ورگا کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا لوگو لا تدرکہ الابصار، مینوں تے کوئی اکھ ویکھ نہیں سکتی۔ عرض کیتی مولا پھر سانو پتہ کیویں لگے گا کہ تیرے ورگا کوئی نہیں، تیری مثل کوئی نہیں، تیری مثال کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا لوگو میری تے صورت ہی کوئی نہیں، پر ایک تصویر دی بنا کے بھیج دینا، ویکھی اونوں جایا جے منی مینوں جایا جے، ویکھی پھر اونوں جایا جے تے منی مینوں جایا جے۔ رب نے پھر اپنے محبوب نو بنا کے بھیج دیتا، فرمایا میرے سونیا محبوبا لوگاں نے مینوں ویکھنا ہے، میں تے نظر ہی نہیں آنا تے کر اس طرح لینے آ، میں تینوں بنا کے بھیج دینا، میری تصویر کوئی نہیں، تصویر سامنے تینوں کر دینا۔ فرمایا کر اس طرح لینے آ، زلف تینوں دے دینا، قسم اپنی رکھ لینا، ہاتھ تینوں دے دینا، پکڑ اپنی رکھ لینا، اکھاں تینوں دے دینا، ویکھنا اپنا رکھ لینا، کان تینوں دے دینا، سننا اپنا رکھ لینا، چہرہ تینوں دے دینا، قسم اپنی رکھ لینا، قدم تینوں دے دینا، ٹور اپنی رکھ لینا۔ بلکہ فرمایا میرے سونیا محبوبا میں مک دی گل مکا دیواں، میں صورت تینوں دے دینا، وچ
ذرا درمیانی کی آواز کر کے بار بار نہ چھیڑو، ایک جگہ پہ چلن دیو، بس درمیانی آواز کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ محبت نہ کہو سبحان اللہ، بس ایک کو تھوڑی جی کر دے، آواز تھوڑی جی زیادہ کر دے، بس ساہ نہ پیوے، تاکہ دن ہوئے بھی کوئی محفل پڑھی جائے تو کل واسطے اسی فارغ ہو جائے گی۔ پیار نہ کہو سبحان اللہ، بس تقریباً ٹھیک ہے، تھوڑا نہ چھیڑنا مہربان۔ فرمایا سونیا صورت تیری وچ جلوہ میرا، لوگ ویکھن گے تینوں تے منن گے، دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے اللہ اکبر۔ کیسا بنایا علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو ایک انگریز آ گیا، انگریز گورا آ کے کہنے لگا اقبال تو ایڈا وڈا پڑھیا لکھیا بندہ ہو کے تے شاعر ہو کے تو بھی خدا نو ایک من بیٹھا ہے، تیری ماں نے دسے ہے کہ خدا ایک یا تیرے باپ نے دسے ہے، یا لوکاں دے ویکھو وے کہ خدا نو ایک من بیٹھا ہے۔ علامہ اقبال نے بڑا سونا جواب دیتا، فرمایا نہ ماں دے آکھے لگاں تے نہ باپ دے آکھے لگاں تے نہ لوکاں دے ویکھو ویکھ، اقبال پھر خدا کو کیوں منے؟ کہنے لگے مینوں اونے دسے خدا ایک جن نے کبھی جھوٹ بولیا ہی نہیں، سانو ساڈے آقا نے دسے ہے، بلکہ اسی تے نقش بندی مجددی ہاں، ساڈا تے ایمان ہی وہ ہے جو حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا ایمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں مولا میں تینوں اس واسطے رب نہیں منتا کہ تو زمین بنائی ہے، تو آسمان بنائے، تو زمین دے نظارے بنائے، آسمان دے ستارے بنائے، یا اللہ تو رب المشارق والمغارب ہیں۔ آواز آئی میرے بندے پھر مینوں خدا کیوں پہ مننا ہے؟ عرض کی تھی تو رب محمد اس، تو میرے کملی والے دا رب اس واسطے میں تینوں اپنا خدا پہ مننا۔ اللہ اکبر، قربان جاواں میرے مسلمان بھائیوں، رب تعالیٰ نے پھر تیرے تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو کیسا بنایا؟ میں تے کہنا چاہنا جیڑا بھی میرے آقا نو ویکھدا رہیا اونوں کہنا ہی پیندا ہے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ کوئی زبان خاموش نہ ہوئے، نبی پاک دے عاشق دے دیوانے بیٹھے جے، محبت نہ لاکو حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ کوئی زبان خاموش نہ ہوئے، ایک والی بازو لہرا کے پڑھو پھر بیان کے لے کے چلیے، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ آواز نہیں آ رہی، اسی کہتے جناب اسی بس آئے ہاں مولوی صاحب نو سنن، تقریر کرے تھے مولوی کرے، بیان کرے تھے مولوی صاحب کرن، شعر پڑھے تھے مولوی پڑھے، نقابت کرے تھے مولوی کرے، تلاوت پڑھے تھے مولوی کرے، نعرے مارے تھے مولوی، اسی بس لنگر کھان واسطے آئے ہو تو سبحان اللہ، لنگر بھی کھانا ہے، شفاوانے لنگر دے اندر، اور جس سونے دا نام دے لنگر کھانے آؤ، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں ہم جن کی کھا رہے ہیں آج گیت انہیں کے گا رہے ہیں۔ جڑا چاہتا ہے کہ میں ساری زندگی مصطفیٰ دا لنگر تے پڑھیا وا، انہوں دعوت دو ہاتھاں نو لہرا کے آکھنا ہے حسینہ جمیلہ، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ
علاقہ تے ایک ہندو رنگون شہر تے ایک ہندو مجسمہ بناتا ہے، مجسمہ ساز ہے، اپنے ہاتھ نال نا بت بنانے تے کہنا کہ تو میرا خدا ہے، کیسے عقل تے پردے پے نے، اپنے ہاتھ نال مورت بنا کے تے اون دے سامنے سجدہ ریز ہوندے نے۔ اللہ اکبر تے انہوں ایک دن ریل گاڑی میں سفر کر رہا، نال تشریف دے کے رسالہ پیا، کوئی مسلمان سفر کر کے گیا رسالہ بھول گیا، اس ہندو نے کہا کہ ٹھیک ہے رسالہ مل گیا ہے، سفر آسانی نال ہو جائے گا، میں رسالہ پڑھتا جاواں گا۔ اللہ اکبر میرے مسلمان بھائیو، اس رسالے نے جب انہوں نے رسالے نو کھولیا تے وچ ایک مضمون لکھیا ہے، حضور دے حسن و جمال دی گلاں لکھیاں ہوئیاں نے، ساڈے آقا دے حسن دی بات لکھی، پڑھدا رہیا گھر گیا نا تے انہیں ایک دو کتاباں ہور لیاں تے انہوں پتہ لگا کہ اس کائنات کے اندر سب تو سونا تے کملی والا ہے۔ جدہ عقیدہ ذرا تو ماتھا نو اٹھا کے کہہ جائے سبحان اللہ، اس کائنات کے اندر سب تو سونا کون ہے؟ ساڈے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے ایک تجسس لگ گیا تے کہنے لگا کہ مینوں جو اپنے فن وچ کمال حاصل ہے تے کیوں نہ میں اے جڑی صورت پڑھی ہے ایک مجسمہ بناواں۔ وہ ہندو ہے، انہوں نہیں پتا کہ کام جائز ہے یا نہیں، یہ کرنا چاہیے کہ نہیں، بھلا انہوں نے اپنے عقیدے سوچ کے مطابق کتاباں سامنے رکھیاں تے مجسمہ بنان لگ پیا، پڑھتا جاندا ہے بناتا جاندا ہے، پڑھتا جاندا ہے بناتا جاندا ہے۔ مسلمان بھائیو اے بات ذرا دیکھن والی ہے، جدو سارا مجسمہ بنا کے سامنے رکھیا نا تے حضور دی زبان تے جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ، گلیاں دے وچ نکلیا تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پیا پڑھے، زبان تے میرے آقا کریم دا کلمہ جاری ہے۔ ہندو اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے تو تے ساڈے نال دا رام رام کرنے والا ہے تے اج کلمہ کیوں پیا پڑھنا ہے؟ انہاں آکھیا گل بڑے پتے دی ہے، ذرا سارے اکٹھے ہو جاؤ، ایک بندے نو دسن والی نہیں ہے، سارے ہندو اکٹھے ہو جاندے نے تے چبوترے تے چڑھ گیا، کہنے لگا میں تواڈے نال دا رام رام کرنے والا لیکن میں مجسمہ ساز سا، میں مصطفیٰ دی صورت پڑھی ایک مجسمہ بنایا، جدو میں سامنے رکھیا تے ویکھ کے کلمہ پڑھ لیا، لوگ کہنے لگے سانو سمجھ نہیں آئی، اپے ہی مجسمہ بنایا، اپے ہی کلمہ پڑھ لیا، وجہ کیے؟ کہنے لگا جدو میں مجسمہ بنا کے سامنے رکھیا تے میرے دل نے گواہی دیتی اگر ہندو دا بنایا ایڈا سونا ہے، خدا دا بنایا کیڈا سونا ہے۔ اگر ہندو دا بنایا ایڈا سونا ہے تے خدا دا بنایا کیڈا کو سونا ہوئے گا۔ اللہ اکبر مسلمان بھائیو، پھر ساری زندگی تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے عشق دے اندر گزاری تے روندا ہوندا سی تے پڑھدا ہوندا سی سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا، سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا، تکیا نصیباں والیاں جلوہ حضور دا، تکیا نصیباں والیاں جلوہ حضور دا، تکیا نصیباں والیاں جلوہ حضور دا۔ کوئی زبان خاموش نہ ہوئے، اپنے آقا دے حسن دی بات پڑھو تے آکھو سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا۔ اے او چہرہ جدے متعلق رب دا قرآن اعلان کردا ہے، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، جدے اللہ فرماندا ہے طٰہٰ، جدے فرماندا ہے یاسین، انہاں آیتاں دا ترجمہ اے بندا ہے سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا،
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت کی تھی تے مہر علی دیاں اکھاں تارے لگ گئیاں تے رو کے کہن لگے مکھ چن بدر شاشانیے متھے چمک دی لاٹ نورانیے کالی زلفت اکھ مستانیے مخمور اکھیں مد بریاں آقا اس صورت نو میں جان آکھاں نہیں نہیں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں اس صورت نو میں جان آقا یہ بڑا مشہور آپ کا کلام ہے کی فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آقا نہیں نہیں جان آکھاں کہ جانے جہان آقا اس شعر نو ذرا سمجھو جدو پیر مہر علی نے مصطفیٰ کریم کی زیارت کی تھی نا تے عرض کی تھی آقا تسی بڑے سونے ہو تے اس صورت نو میں تے مہر علی نے خیال کیتا ایڈا سونا صرف تیری جان تے نہیں نا پھر آکھیا جہاناں دی بھی جان آکھا اس صورت نو میں جان آکھا کہ جانے جہان آقا تے لوگوں ہن سچ نہ آکھاں واہ واہ لوگوں ہن اس صورت نو میں جان آکھاں مہر علی دا کلیجہ نہیں ٹھریا لوگوں نہیں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں اجے بھی کلیجہ نہیں ٹھریا لوگوں ہن سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان کو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اکمل کا سبحان اللہ ما احسن کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا استاد عقی کتھے جاڑیاں سب سونیاں تو سونا ہے چہرہ حضور دا سب سونیاں تو سونا ہے سب سونیاں تو سونا ہے چہرہ کیونکہ تو ہجے میرا محبوب نے ڈٹھا جنوں ویکھ کے جن شرماوے تے ادھی راتی دن چڑھ آوے جے او مکھ تو نقاب اٹھاوے تے جے او نکلے سیر کرن نو اتے سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لپ لپ جاوے تے جے او رکھے ہاتھ نال پھلاں دے ہاتھ پھلاں نالوں ود جاوے تے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے تے عقل خدا نے انی دتی او علما وچ نہ آوے تے علم خدا نے اینا دتا او عقلاں وچ نہ آوے تے کی اجاز نظر وچ اوندی او جو آوے وک جاوے کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں بھر کے سنائیاں رکھیاں نے توبہ توبہ حسن سجن دا او جیندی چال نہ جلی جاوے اوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے ایندا ترجمہ بندا ہے حسینہ جمیلہ رمو موڑ دیتا حسینہ جمیلہ رمو موڑ دیتا محمد بنا کے گانا کو سبحان اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے نا بے شمار شاگرد نے ایک آپ دے شاگرد کا نام ہے حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ یہ آپ کا نام ہے تو آپ بڑے حسین و جمیل سن رب نے بے پناہ حسن عطا فرمایا رب دا یہ بندہ اور مصطفیٰ دا امتی ایڈا سونا ہے نا جتھوں گزرتا ہے غیر مسلم ویکھ کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں ایڈا حسن جتھوں گزرنا کلمہ لوگوں نے پڑھنا ایک بار نا آپ نے ایسے علاقے میں جانا ہے جتھے بہت زیادہ غیر مسلم رہتے ہیں زیادہ تعداد دے اندر غیر مسلم یہودی عیسائی نصرانی رہتے ہیں تے جدو پتہ چلیا کہ مسلمانوں دا سونا امام آ رہے ہیں تے سونی چیز نو ویکھن واسطے ہر بندے دا دل کردا ہے کہ ویکھیے کڈا کہ سونا ہے
لوگوں کا ہجوم ہے، غیر مسلم بھی قطاراں اندر کھڑے نے، مسلمان بھی کھڑے نے۔ اللہ اکبر، قربان جاواں میرے مسلمان بھائیو، اچانک حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ بازار کے اندر تشریف لے کے آئے، مسلمانوں نے نعرے مارنے شروع کر دیتے، نعرہ تکبیر و رسالت لگایا اور نعرے بلند کیتے کہ ساڈا سونا امام آ گیا ہے۔ ادھر جدو غیر مسلمان نے پہلی باری امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ دا چہرہ ویکھیا، جیڑا جیڑا ویلا جاندا ہے زبان تے جاری ہو جاندا ہے، لا سلام لے کے آئے جے مبارک ہوئے۔ تے دوسرا سوال کیتا، سانو سمجھ نہیں آئی تسی کلمہ کیوں پڑھ لیا ہے؟ ساڈے امام نے نہ واز کیتا، نہ تبلیغ کیتی، نہ تانوں کوئی درس دیتا، نہ کوئی تقریر کیتی، بس تسی ویکھ کے کلمہ کیوں پڑھ لیا ہے؟ وجہ دی سمجھ نہیں آ رہی۔ کہنے لگے مسلمانوں اصل گل یہ ہے، جدو اسی امام محمد نو ویکھیا ساڈے دل نے گواہی دتی، مسلماناں دا نکا محمد ایڈا سونا ہے، بڑا کیڈا سونا ہے، ہوئے گا حسینہ جمیلہ رمو موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ رمو موڑ دیتا، محمد بنا کے جتے سرکار دا میلاد ہوئے، میرے آقا کریم دا جس جگہ تے میلاد ہوئے، آج بھائی نواز صاحب نے تھے سرکار دی آمد دی خوشی دے اندر جھنڈے لگائے، جھنڈیاں لگائیاں، اے دیکھو مسجد کتنی خوبصورت عالی شان سجائی ہے، بتیاں لگائیاں اور بعد جناب لائٹنگ کر دیتی، بڑا خوبصورت ماحول بنا دیتا جتھے حضور دا میلاد ہوئے۔ پھر علماء کرام نو سائی والوں بلا لیا، نعت خانہ نو بلا لیا، نقیب محفل حضرات تشریف لے کے آ گئے۔ تسی حضرات بڑی ہی محبت نال رات اس ٹائم تشریف فرما ہو۔ آج ایتھے کی ہو رہا ہے؟ سرکار دا میلاد ہو رہا ہے۔ جتھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد ہوئے، محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں، حضرت صاحب تشریف فرمانے، محدث ابن جوزی وہ شخصیت ہے جنہوں نے 2 لاکھ کافروں کو مصطفیٰ دا غلام بنایا ہے، 2 لاکھ کافروں۔ آپ لکھتے ہیں کہ بغداد شریف دا علاقہ تے ایک مسلمان نہ ہر سال حضور دا میلاد کرے، ہر سال جھنڈیاں لاوے، جھنڈے لاوے، بتیاں لاوے، اس طرح بھائی نواز نے آج جشن منایا ہے، ہر سال وہ جھنڈیاں لگا کے لنگر تقسیم کرے، غریباں اندر کپڑے تقسیم کرے۔ پڑوس کے اندر محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ پڑوس کے اندر ایک یہودی دا مکان ہے۔ ایک دن یہودی بیٹھا تو یہودن جڑی ہوتی بیوی ہے اپنے شوہر نو کہنے لگی کہ اے مسلمان دا دماغ خراب ہو گیا ہے، ایویں اتنی فضول خرچی کرتا ہے، حضور دی آمد تے خوشیاں مناتا ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ پتہ ہی لگا رسول اللہ بھائی کہ سرکار دی آمد تے جڑا پیسہ خرچ کیتا جائے انہوں یہ کہنا کہ فضول خرچی ہے، یہ یہودی ذہن دی پیداوار ہے، یہ یہودی ذہن دی پیداوار ہے۔ سرکار دی آمد تے خوشی ہوئے، ساڑھے بچے دی شادی ہوئے، اسی لائٹاں بھی لانے ہیں، ہاں جی، اور سارے لوگوں کو بھی بلایا جاتا ہے، کھانا بھی پکایا جاتا ہے، تے آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے نا، تے اوتھے کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ حضور دی آمد تے سارے فتوے یاد آ جاندے ہیں۔ 14 اگست آوے تے جھنڈے بھی لگن تے جھنڈیاں بھی لگن، سیمینار بھی ہوئے تے محفلہ بھی ہون، لوگ بھی بلائے جان، سرکاری تے نجی سطح تے بڑے بڑے کانفرنساں کیتیاں جان۔ وجہ کی ہے؟ آج پاکستان بنیا تے سانو آزادی ملی ہے۔ میں کیا ربیع الاول دا وہ مہینہ ہے جدو وہ سونا تشریف لے کے آیا ہے جنہیں سانو رب کو جہنم تو آزادی لے کے دیتی ہے۔ جھنڈے تے کوئی اعتراض نہیں، 14 اگست تے جھنڈے تے میں کہ اعتراض کر آخر نہیں جی اوتھے اعتراض پھر کریے تے اگلے نے پاکستان وچ نہیں رہن دینا۔ ہاں جی، پاکستان دے جھنڈے تے کوئی فتوی ہے جی؟
سارے لاندے نے نا، سارے لاندے نے. جھنڈا ہے کی یہ ایک علامت ہے. جھنڈا کی ایک علامت ہے. مثال کے طور پہ جدو الیکشن دے دن آتے ہیں آپ حضرات نے دیکھا کہ پنڈا دے اندر مختلف جگہ تے شہرہ دے اندر بھی اپنی اپنی پارٹی دا ہر کوئی جھنڈا لگاندا ہے. یہ علامت ہے تاکہ دوروں پتہ لگے بندہ فلاں پارٹی دا ہے، اے پیپل پارٹی دا ہے، کسی کو پوچھنا ہی نہ پوے اے نون لیگ دا ہے، اے تحریک انصاف دا ہے، فلاں دا ہے، فلاں دا. پتہ لگا جھنڈا ایک علامت ہے تاکہ پتہ لگے کہ بندہ کیڑی پارٹی دا ہے. جدو ربیع الاول دا مہینہ تشریف لے کے آ جاندا ہے اسی جھنڈیاں بھی لانے ہاں، اسی جھنڈے بھی لانے ہاں، اسی بتیاں بھی لگانے ہاں، اسی مسجداں نوں بھی سجانے ہاں تے جھنڈے لا کے اسی دسنے ہاں ساڈی پارٹی ہور کوئی نہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. رب نے احسان مومناں تے فرمایا ہے تے مومن حضور دی آمد تے جھنڈے بھی لاندے ہیں. اور کوئی پارٹی نہیں، ساڈی مدینے والی پارٹی ہے. ساڈی کیڑی پارٹی ہے؟ مسجد پاک اندر بیٹھا خدا دے گھر دے اندر محفل میلاد ہے با وضو بیٹھا ہاں. خدا دی قسم اٹھا کے آنا میں دکھا سکنا حضور دی آمد تے رب نے آپ جھنڈے لگائے سے. حدیث پاک سنا دے تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت تشریف لے کے آئے رب نے فرمایا جبریل عرض کی جی رب جلیل حکم ہوئے. فرمایا 3 جھنڈے لے لے. کتنے جھنڈے؟ ایک ہضم نہیں ہو رہا. رب نے 3 لوائے. مولا کرنا کیے فرمایا ایک مشرق اندر لا دے، ایک مغرب اندر لا دے تے تیسرا جھنڈا خانے کعبے دی چھت دے اوتے لا دے. حدیث نہ ہوئے جو چور دی سزا میری سزا. اگر حدیث بھی کھا دے ماں تے پھر تینوں چور دی سزا نہیں دینا. اتنا ضرور آکھاں گا جدو ربیع الاول دا مہینہ آوے تو بھی اپنے گھر تے مصطفیٰ دی عظمت دا جھنڈا لگا لے. خانہ کعبہ کیندا گھر ہے؟ بڑا سوچ کے جواب دے. خانہ کعبہ کیندا گھر ہے؟ تے رب نے خود آدھے گھر دی چھت تے جھنڈا لایا ہے. میں کہا یا اللہ سمجھ نہیں آئی گھر تیرا ہے تے جھنڈا مصطفیٰ دا پیا لگانا ہے. فرمایا میں نو پتہ ہے 14ویں صدی دے اندر کچھ ایسے ملے ملوانے بھی آ جانے نے جن نے آکھنا شرک بدعت دے رسم و رواج ایک گل دا بنایا طریقہ ہے. رب نے فرمایا نا میں اپنے گھر دی چھت تے لا کے مصطفیٰ دی عظمت نو بلند کر کے دس دیتا ہے یہ جھنڈے لانا یہ شرک و بدعت نہیں ہے، یہ رب دی سنت ہے. جھنڈے لانا کتنی سنت ہے بولو؟ محبت کا جواب ہے. ماشاءاللہ محبت ہے. بول کو سبحان اللہ. یا اللہ تو اپنے گھر دی چھت تے کیوں لگایا؟ فرمایا کہ کوئی اعتراض کرے گا تے میرے تے ہی کرے گا نا. نہ کوئی خدا تے اعتراض کر سکتا ہے نہ سنیاں تے اعتراض کر سکتا ہے. یا اللہ مشرق اندر تے مغرب اندر اینی دور جھنڈے حضور دی آمد تے تو کیوں لگائے؟ فرمایا جتھے جندا جھنڈا ہوئے نا اوتھے اودی حکومت ہوندی ہے. جتھے جندا جھنڈا اوتھے اودی. مثال دے طور تے اسی ایتھے پاکستان آزاد ہویا 14 اگست نوں اسی جھنڈا لایا. وجہ کی ایتھے ساڈی حکومت ہے. کدی اسی انڈیا دا بھی لایا ہے کیوں ساڈی حکومت ایتھے تے انڈیا دی حکومت ایتھے تے کدی انڈیا نے اپنا اوتھے لایا ہوئے. وجہ کی ہے اوتھے اپنی حکومت نہیں ہے. جتھے جندی حکومت ہوئے اوتھے اوندا جھنڈا لگدا ہے. فرمایا میں حضور دی آمد دے مشرق اندر بھی جھنڈا لایا ہے مغرب اندر بھی جھنڈا لایا ہے. میں کائنات والیاں نوں دسنا چاہنا لوگوں بھلیکھے وچ نہ رہ جانا. اے 12 ربیع الاول دے دن جڑا سونا تشریف لے کے آیا ہے مشرق تو لے کے مغرب تک میلاد والے نبی دی حکومت ہے. فرمایا تو سورج چڑھدا ہے اوتھوں لگ کے جتھے سورج آ کے ڈوبدا ہے اوتھوں تک میلاد والے نبی دی. میں کہ جنوں میلاد چنگا نہیں لگدا ایتھے جگہ ہی میلاد والے نبی دی ہے. جنوں میلاد چنگا نہیں لگدا وہ جگہ چھوڑ دے وے دفع ہو جاوے جتھے دل کردا جاوے. اگر تو میلاد والے نبی دی جگہ تے رہنا ہے تینوں جھنڈا بھی لانا پوے گا نبی دا میلاد بھی کرنا پوے گا.
شمال اندر بھی میرے آقا دی حکومت، جنوب اندر بھی تحت الصراط لے کے عرش معلیٰ تک نہیں بلکہ صاحب عقل و دانشور لوگ بیٹھے یہ پڑھے لکھے لوگ، یہ میرے آقا دی حکومت صرف زمین تے نہیں ہے، میرے آقا دی حکومت تے آسمانہ تے پہ چل دی ہے۔ ساڑھے سونے آقا دی حکومت فرشاں تے بھی تے عرشاں تے بھی۔ اے ویکھو نا حکومت کس طرح میں دس دیواں، کوئی فتوی نہ لگ جائے، حدیث پاک سنو۔ مولا کائنات تشریف فرمانے سرکار دا ساتھ گودی دی اندر ہے تے نماز عصر قضا ہو گئی، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی تے سرکار نے پڑھ لی سی تے نماز عصر سورج ڈوب گیا تے مولا علی دی اکھاں دے وچ آنسو آ گئے۔ اسی اس علی دے منن والے ہاں جنی ایک رہ جاوے تے رو پوے، ساڑیاں 5 رہ جان تے سانو پتہ ہی نہ چلے۔ ایک ایسے اسی نعرہ حیدری تے سارے لانے ہاں، الحمدللہ ساڑھا عقیدہ علی ساڑھے نے، ابو بکر صدیق بھی ساڑھے نے، عمر فاروق بھی ساڑھے نے، عثمان غنی بھی ساڑھے نے، تے مولا علی بھی ساڑھے نے، اے صحابہ بھی ساڑھے نے، اہل بیت نال بھی پیار سنیاں نوئے، صحابہ نال بھی پیار سنیاں نوئے، اے گھر والے نال بھی اسی پیار کرنے ہاں، اے در والے نال بھی اسی پیار کرنے ہاں، لیکن بات سمجھنا حضرت مولا علی دی ایک قضا ہوئی، اکھا دے اندر آنسو آگے، جدو تیریاں 5 گزر جان دیاں نے، کدی رات نو نہیں سوچیا، آج پنجے نہیں پڑیاں، اگر یہ رات قبر دے اندر آ جاندی پھر میرا کی بندا۔ اس واسطے میلاد دا یہ بھی پیغام لے کے جانا ہے، جس طرح آج آئے بیٹھے ہو 5 ٹائم اس مسجد نو آباد کرنا ہے، بولو انشاءاللہ تعالی۔ بلکہ میں تو تمہیں ایک گزارش کروں گا، میں پہلے بھی کہہ رہا سے کھانا کھا رہے سے، میں نے پوچھا میں امام ہے کہ نہیں، امام نہیں رکھیا، بڑی مسجد ہوتے ہیں جامعہ مسجد، چاہے تسی بڑا امام نہ رکھو کہ جڑا جمعہ بھی پڑھاوے تے عیدہ بھی چلو ادھر تھوڑا اکٹھ ہوتا ہی رہے، پر کوئی طالب علم نہیں رکھ لو ایسا، حضور دا دیوانہ رکھ لو، ایک جناب حافظ قرآن رکھ لو جڑا 5 ٹائم ایتھے نمازاں بھی پڑھاوے، تواڈے بچیاں نو قرآن بھی پڑھاوے۔ کوشش کرو گے نا بھی انشاءاللہ تعالی، ہاں جی، تاکہ ساڑھے بچے قرآن دی دولت میں مالا مال ہو جان، انہاں دے دل دے اندر حضور دا عشق پیدا ہو جاوے۔ میں عرض کر رہا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی نماز قضا ہو گئی کہ میرے آقا تشریف فرمانے، اکھا دے اندر آنسو نے مولا علی دے آنسو گرے مصطفیٰ کریم دے چہرے تے، میرے آقا کریم اس طرح ویکھیا مولا علی نے حضور وال ویکھیا، چہرہ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو زندگی کا نصاب ہے، یہی میرے پیش نظر رہے، یہی دن رات میں پڑھا کروں۔ اس طرح ویکھیا میرے غلامہ گودی اندر امام الانبیاء دا سر ہوئے تے اکھاں چانسو آ جان، غلامہ روندا کیوں ہے؟ آقا تواڈے غلام دی نماز رہ گئی ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا علی پریشان نہ ہو، اے دس ادا پڑھنا چاہنا ہے یا قضا پڑھنا چاہنا ہے؟ سارے اختیار نے سونے کو، یہ گل کون کر سکتا ہے؟ جنہوں آقا جنہوں رب نے اختیار عطا کیتے ہوئے، فرمایا ادا پڑھنا چاہنا یا قضا؟ مولا آقا میری تے کوئی نہیں، میں تے قضا بھی پڑھ لواں گا، پر قیامت تک لوگوں نے آکھنا نبی کچھ کر نہیں سکتا سی، اس بات سے تے قضا پڑھائی۔ آقا میرا تے کچھ نہیں جانا جے، سارے میں تہاڈے تے اعتراض کرنا ہے، تھانوں رب نے سارے اختیار دیتے نے، آج نماز ادا پڑھنا چاہنا وا، نماز اثر ہے کیڑی؟ مولا علی دی نماز اثر قضا ہوئی، اکھاں دے اندر آنسو آ گئے، ادھر کچھ ملنگ پے وہ سب نے کھچ کے لے گئے، انہوں نے جناب زہرین بنا دیتی تھے، مغربین بنا دیتی تھے۔ میں کہا جس علی دا نام تو بڑا لینا ہے ان دی تے ایک اثر نہیں رہی، تو کیڑا علی دا نام لین والا ہے؟ تو کیڑا جڑے سمجھ گیا بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ادا پڑھنا چاہنا یا قضا؟ عرض کی تھی آقا مہربانی فرماؤ، فرمایا کوئی گل نہیں، رب نے سارے اختیار دیتے ہیں، کیونکہ میرے آقا کی حکومت صرف زمین تے نہیں ہے، آسمان تے بھی چلتی ہے۔ میرے آقا نے نا اپنا گورا گورا ہاتھ اٹھایا، ید اللہ والا، اللہ اکبر، کیسی ادا ہے میرے آقا دی، تے شہادت دی انگلی نال نا ڈوبے ہوئے سورج وال اشارہ کیتا،
تے ڈبا ہویا سورج واپس جنہ یقین ہے بولے ڈبا ہویا سورج واپس بولو بولو سورج واپس یہ سورج کس طرح غروب ہوتا ہے بڑے 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 فرشتے نے جڑے سنگل پا کے اس سورج نو کھچدے نے اے ساڈی زمین تو کئی حصے بڑا سورج ہے جنوں فرشتے کھچ کے غروب کرتے نے میرا وجدان کہندا ہے عقیدت کہندی ہے جدوں اینے فرشتے زور لا کے غروب پیا کرتے سن ادھر کملی والے دی انگلی اٹھی ادھر ساڈے سونے آقا دی انگلی اٹھی اج صرف سورج ہی نہیں کھچیا وہ فرشتے بھی نال ہی آ رہے نے تے حیران ہو گئے مولا ساری زندگی اسی سورج نو کھچتے رہے ہاں اج سورج سانو پیا کھچدا ہے میرے رب نے فرمایا ہوے گا فرشتے ہو حیران نہ ہو اے اس دی انگلی دا کمال ہے جن دے صدقے میں ساری کائنات ہی بنائی ہے جن صدقے فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا کسے شہدا ایتھے سایہ نہ ہوندا نہ عرش کرسی نہ چند تارے شب و روز دے نہ اے ہوندے نظارے نہ جنو بشر تے نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ حورا دے قصے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختہ دے باجاں دے سلطان ہوندے نہ محلہ دے والی نہ دربان ہوندے نہ ملدی کسے نو کدی زندگانی ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی نہ عرش فرشتے نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری کسے شہدا ایتھے سایہ نہ ہوندا یہ رب نے محمد بنایا نہ کوئی آ کے جناب شعر ہی پڑھیا ہے میں حدیث قدسی سنا دینا لولا کلمہ خلقت الشمس لولا کلمہ خلقت الدنیا ولا اللوح ولا القمر ولا الکرسی رب نے فرمایا میرے سونیا محبوبا اگر تینوں پیدا نہ کرنا ہوندا نہ زمین بنادا نہ آسمان بنادا نہ زمین دے نظارے بنادا نہ آسمان دے ستارے بنادا نہ لوح نہ قلم فرمایا کوئی چیز حتیٰ کہ فرمایا علماء موجود نے لولا کلمہ اظہر الربوبیہ میں تے اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا یہ سونیا تینوں نہ پیدا کرنا ہوگا بیان میں کر رہا تھک تسی گہرے کہ نہیں تھکے بولو سبحان اللہ سانو اگر زمین ملی تے کندے صدقے مصطفیٰ دے صدقے اگر آسمان ملیا تے کندے صدقے زمین دے نظارے ملے تے کندے صدقے آسمان دے ستارے ملے تے کندے صدقے اے رمضان ملیا تے کندے صدقے اے قرآن ملیا تے کندے صدقے اے ایمان ملیا تے کندے صدقے نہیں نہیں رب رحمان بھی مصطفیٰ دے صدقے ملیا اج جب انگلی اٹھی تے سورج واپس آیا تے فرشتے بھی نال ہی آ گئے عرض کی تھی مولا کی ہویا فرمایا اون دی انگلی دا کمال ہے جن دے صدقے ساری کائنات بنائی ہے اے بڑی ہی محبت والا عقیدت والا جملہ ہے میرے آقا نے انگلی دا اشارہ کیتا ہے انگلی نہیں لگائی سورج نو اشارہ کی میں کیا آقا نو اپنی مثل بشر کہنے والیا جانورا ذرا غور دے کر تو ریگتا ہے خاک پر اور عرش پر ہے ان کا گزر اب دل میں خود انصاف کر تو بھی بشر وہ بھی بشر اور میرے آقا نو اپنی مثل کہنے والیا پاگلا غور دے کر تو کہنا ہے نبی دے بھی دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ انہاں دے بھی دو قدم میرے بھی دو قدم انہاں نے بھی شادیاں کیتیاں اسی بھی شادیاں کرتے ہیں کہ اسی اپنے نبی نو اپنے ورگا کہہ دیے تے حرج کی ہو گیا ہے میں کیا پاگلا سر تو لے کے پیراں تک ابو جہل ورگا پیا لگنا ہے جس پیو نال عقیدہ رلدا ہے او دی مثل نہیں بندا ہے تے او دی مثل پیا بننا ہے جڑا اشارہ کرے ڈبا سورج آ جاوے اشارہ کرے جان دے تو ٹوٹے ہو جاندے انگلی نہیں انگلی دے اندر تے بڑا کمال ہے فرمایا فرشتیو یہ میرے آقا کریم دے انگلی دے اشارے دا کمال ہے ستارہ چک والے
تو تولنے پیا ساڑھے آقا دی شان نو ساڑھی آقا دی عظمت اور مقام نو میں ایک مثال دے دے تاکہ کل مزید سمجھ آ جائے سنارے کو کنڈا ہوتا ہے نا جی ترازو چھوٹا جائے تے کوئی بندہ آکھے کہ میں اتھے جناب بائی بھی در جا کے تولنا ہے ہاں جی وہ جا کے آکے سنارے نو کہ تم باہر کٹ دے میں اپنا ٹرالا تولنا چاہنا پڑے ہو یا گنیاں دا وہ آکے گا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے وجہ کیے سننا توجہ نال چھوٹے جے کنڈے تے ٹرالا نہیں تولدا چھوٹے جے ترازو تے ٹرالا نہیں تولدا میں کیا مولوی تیری چھوٹی جی عقل اندر عظمت مصطفیٰ نہیں آ سکتی ساڑھے آقا دی شان تیری سمیت نہیں آ سکتی میرے آقا دی شان کنی ہے وہ جیندی ایک انگلی دے اشارے دا انام کمال ہے کہ ڈبیا سورج واپس آ جاندہ ہے جیندے اشارے میں جنی طاقت ہے وہ دی انگلی میں جنی طاقت ہوئے گی جنی انگلی دی انی طاقت ہے وہ دے پنجی اندر کتنی طاقت ہوئے گی جنی پنجی اندر انی طاقت ہے وہ دے بازو اندر کتنی طاقت ہوئے گی جنہ ایک بازو اتنے کمال والا ہے وہ دے دونے بازو کتنی کمال والے ہونگے وہ اگر ایک پنجے دا مقام کوئی نہیں بیان کر سکتا پانچتن پاک دا مقام کون بیان کر سکتا یہ اندھی انگلی دا کمال ہے جن صدقے میں ساری کائنات سورج واپس آ گیا پتہ لگا ساڑھے آقا دی حکومت صرف زمین دے نہیں بلکہ عرشاں دے پہ چل دی ہے عاشقاں دا کی عقیدہ ہے عرشاں اتے جھنڈا جھولے تیری بادشاہی دا عرشاں اتے جھنڈا جھولے تیری بادشاہی دا عرشاں اتے جھنڈا جھولے تیری بادشاہی دا پیسے بھائی نواز دین کے تسی شیر پڑھنا تو مکن اٹھا کے عرشاں اتے جھنڈا جھولے تیری بادشاہی دا جھنڈا جھولے تیری بادشاہی دا عرشاں اتے میرا دل کرنا ہے ساڑھے ہاتھ اندر جھنڈے ہون ادھر عرشاں دے حضور دا جھنڈا لہرا رہے ہوئے ادھر مسجد دے اندر ستارہ چک دے اندر نبی دے عاشق لہرا رہے ہون جھنڈے تے کوئی نہیں پر رب نے ہاتھ دے عطا کیتے نے اٹھاؤ دیوانیوں ہاتھ تے جھنڈے طرح لہرا کیا کو عرشاں اتے جھنڈا جھولے تیری بادشاہی دا جی عرشاں اتے جھنڈا جھولے عرشاں اتے جھنڈا جھولے عرشاں اتے جھنڈا جھولے عرشاں اتے جھنڈا جھولے تیری بادشاہی دا عرشاں اتے میں تو آنے راضی ہو گیا ماشاءاللہ اللہ کرے کملی والا بھی راضی ہو جاوے خدا بھی راضی ہو جاوے عرشاں اتے جھنڈا جھولے تیری بادشاہی دا جی عرشاں اتے جھنڈا جھولے تیری بادشاہی دا جی عرشاں اتے میں چوپ کیتا میں میرا پہ صرف ہاتھی دینے کہ منہ جو بھی بہت لگے عرشاں اتے جھنڈا جھولے تیری بادشاہی دا عرشاں اتے جھنڈا جھولے تیری بادشاہی دا تو لاڈلا خدا دی خدائی دا جی عرشاں اتے جھنڈا عرشاں اتے جھنڈا جھولے لاڈلا خدا دی خدائی دا جی عرشاں اتے عرشاں اتے جھنڈا کس طرح پہ جھولتا ہے تیرے تے میرے نبی دی ماں حضرت اماں حلیمہ جانا کو سبحان اللہ سرکار دے عاشق تشریف فرماؤ قبلہ شاہ صاحب نہیں آئے گا نہیں آئے میں تو لگا کھڑا بھی وہ آ جان گے نہیں انہوں نے آنا ہے یا نہیں آنا یہ کنفرم کر لو تاکہ ان دے حساب نال آپ باقی ہو ہاں جی منگا لینے سامان سے 10 منٹ آ رہے ہیں چلو کوئی نہیں جو آ جانا پھر 10 نظر پیار نہ کو سبحان اللہ سرکار دے عشق دا مال بڑا انشاءاللہ تعالی ساری زندگی بھی لگ رہی ہے ختم ہو سکتا میرا دل کر رہا ہے کہ آج جڑا وجدانی کیفیت بن گئی ہے نا تو میں نو بھی کافی دن ہو گئے نے حضرت اماں حلیمہ دا ذکر کیتے ہیں
تے مختصر ہن وقت دے اندر اما حلیمہ دے ویڑے نہ چلیے ذرا او ویڑا جتے حضور تشریف فرما رہے تھے کھیڑ دے رہے ذرا پیار نہ کو نا سبحان اللہ حضرت اما حلیمہ رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانیاں نے لوگوں جدو کملی والے نو میں لے کے آئی میرا سارا گھر بھکا ہے نور بن گیا میرا سارا گھر بھکا ہے نور بن گیا حضرت اما حلیمہ فرمانیاں نے کہ اسی مختصر جی فیملی اما حلیمہ تے آپ دا شوہر حارث تے ایک آپ دا بیٹا عبداللہ تے ایک آپ دی بیٹی شیمہ تے ایک انیسہ یہ فرمایا 5 فرض سی اسی تے 6واں وچ کملی والا آ گیا مدینے دا تاجدار تشریف لے کے آ گیا فرماندیاں نے عجیب رونق بن گئی ساڑھے گھر دے اندر فرماندیاں نے کہ میریاں سہیلیاں آ گئیاں آ کے کہن لگیاں نی حلیمہ ساری ساری رات دیوا نہ بالیا کر اما حلیمہ فرماندیاں نے میں تے کوئی دیوا نہیں بالدی میں ویکھیا ہے جدو ادھی رات دا ٹائم ہوندا ہے سانو جاگ آندی ہے تیری کچی کلی دے وچوں نور دیاں لاٹاں پیاں نکلدیاں نے حلیمہ فرماندی ہے نہیں میں دیوا کوئی نہیں بالدی نہیں حلیمہ جھوٹ تے نہ بول اسی آپ راتی ویکھنیاں نور نکلدا ہے تے او لاٹاں کتھوں پیاندیاں نے اما حلیمہ فرماندی ہے جب رات آ جانا تانوں دکھا دیواں گے کی رات ہوے تے آ جانا رات دا ٹائم ہے تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کمرے دے اندر آرام پیا کرتے نے اما حلیمہ کی سہیلیاں آ جاندیاں نے قبیلہ بنو سعد نال تعلق رکھنے والیاں دائیاں آ جاندیاں نے آ کے کہندیاں نے حلیمہ آ ویکھ نور دیاں لاٹاں پیاں نکلدیاں نے اندر کی پیا بالیا فرمایا کچھ بھی نہیں آؤ ذرا میرے نال چلو اگے اگے حضرت اما حلیمہ تے پیچھے پیچھے سہیلیاں جدوں وہ دروازہ کھلیا جس کمرے دے اندر تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نے ویکھ کے حیران ہو جاندیاں نے نہ دیوا ہے نہ لالٹین ہے ایتھے تے کچھ بھی نہیں ہے مصطفیٰ دے نور نال سارا کمرہ جگمگ جگمگ پیا کردا ہے سارا کمرہ روشن ہے تے ساریاں حیران ہو جاندیاں نے نی حلیمہ ایڈا سونا کتھوں لے کے آ گئی ہیں سارے امیراں دے بچے تے اسی لے کے آئیاں واں تو کتھوں لے کے آئی ہیں اما حلیمہ نے فرمایا ہن مینوں پوچھ رہیاں جے جنوں توسا نہیں سی چایا میں تا چائی وینی ہاں جنوں توسا نہیں سی چایا جنوں توسا نہیں سی جنوں یتیم سمجھ کے چھڑ کے آ گئیاں سو کہ سانوں کی ملے گا جنوں توسا نہیں سی چایا میں تا چائی وینی ہاں جنوں توسا نہیں سی میں تے اج ملاد دے در اے کہنا چاہنا وا کدی جرت جڑا مدینے والے نو قبول نہ کرے اے دائیاں نے قبول نہیں کیتا بلکہ میرے آقا جان کے سن اے جنیاں بھی آئیاں نے مشرکاں نے ایک پیچھے غریبی پئی آندی ہے حلیمہ پئی آندی ہے جڑی بڑی غریب نہیں ہے تے میں غریباں دا نبی بن کے آیا توسا نہیں سی چایا میں تا چائی وینی ہاں لال آمینہ دا گودی وچ پائی وینی جنوں توسا نہیں سی چایا جنوں توسا نہیں سی چایا میں تا چائی وینی ہاں لال آمینہ دا گودی وچ اللہ اکبر حضرت حلیمہ فرماندیاں نے لوگوں سلام نو پیار کرنیاں تے محبت کرنیاں لے کے ہاتھوں میں پیارے نبی کو کہہ رہی تھی کہ دائی حلیمہ اللہ اللہ اے چہرہ نبی کا اللہ اللہ اے چہرہ نبی کا جو بھی دیکھے تو قربان سونا تشریف لے کے آیا میریاں بیماریاں بھی ختم ہو گئیاں میرے دکھ بھی ختم ہو گئے فرماندیاں ایک رات ایسی آ گئی
کہ میں اپنے سونے نو نا چولہے دے وچ پایا تے چولہا ہلا رہی ہاں اپنے سونے آقا نو جھوٹے پہ دینی ہاں چولہا ہلا رہی ہاں حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے تو سونے دا چولہا یار مزے نال پڑھو جنہیں پڑھنا ہے جنہیں نہیں پڑھنا چپ کر جاوے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے تو سونے دا چولہا جھولے تیری ہو سے حلیمہ میں تیرے تو سونے دا جھولا اللہ اکبر آج تیرے تے میرے ورگے گناہگار لکھاں گناہگار تستے نے مصطفیٰ دی دید ہو جاوے پر حلیمہ او حلیمہ وہ سارا دن گلیوں صحراؤں میں گھوم لیتی تھی جب اسے بھوک لگتی تھی محمد کے لبوں کو چوم لیتی تھی حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے تو سونے دا چولا حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے تو سونے دا چولا فرمانیاں نے کہ میں چولا چڑا رہی ہوں تے رات دا ٹائم ہے اچانک میری آنکھ لگ گئی تے میں سو گئی اچانک آنکھ لگ گئی تے میں جی میں ساڑھی محفل چ بھی کئی سو گئے جاگتے بیٹھو تے بولو سبحان اللہ آج کل نہیں سارے جاگ رہے ہیں شاہ صاحب آن والے نے میں تمہیں اٹھا رہے ہیں کہ سو نہ ذرا بیدار ہوں دا ثبوت عطا فرماؤ فرماتے ہیں کہ میں سو گئی تے 10 منٹ سوتی 20 منٹ آدھا گھنٹہ مینوں نہیں پتا پر کمال ہے جو تو اٹھی نا تے سونے دا چولہا اسی طرح پہ ملتا ہے سبحان اللہ سونے دا چولہا اسی طرح کدی دائیں جاندہ ہے کدی بائیں عرض کی تھی مولا میں تے چولہا ہلانا والی سا تے میں سو گئی 10 منٹ یا 20 منٹ تے میرے سو جان تو بعد چولہا کون ہلانا رہا ہے عرشاں تو آواز آئی نہیں حلیمہ پریشان نہ ہو یہ لال تے تیرا ہے پر محبوب تیرے رب دا بن کے آیا ہے جدو تو سو گئے اسی عرشاں تو فرشتیاں نو بھیجیا فرشتے ہو جاؤ نبی دی ماں آرام پہ کر دیے مصطفیٰ دا چولہا نہیں رکنا چاہیے مصطفیٰ دا چولہا رکنا چاہیے حلیمہ فرما دیا نے میں اور تجسس پیدا ہویا میں بیٹھیا میرے مصطفیٰ دا چولہا ہلدا پیا کدی سجے جاوے کدی کھبے جاوے تے اے منظر ویکھنا ذرا میرے آقا نے اپنا گورا گورا ہاتھ نکالیا ہوئے تے اس طرح میرے آقا دی شہادت دی انگلی ہے جدر جدر انگلی پہ جاندی ہے جے میں آسمان دے چن ول ویکھیا جدر میرے لال دی انگلی جاندی ہے آسمان دا چاندنی جھکدا جاندا ہے آسمان دا چن ادھر جھکدا جاندا ہے میں جھوٹے پہ دینی ہاں چولہا سجے جاوے انگلی سجے جاوے چن بھی سجے جاندا ہے تے چولہا کھبے جاوے انگلی کھبے جاوے چن بھی کھبے پہ جاندا ہے تے میں آواز دیتی قبیلہ بنو سعد والیو ذرا آ کے دیکھ لو جنوں یتیم سمجھ کے چھڈ کے آ گئیاں سو رب نے اس سونے نو کڑیاں اونچیاں شاناں عطا فرمائیاں نے رب نے انہوں شاناں کیسی عطا فرمائیاں نے ساریاں دوڑ کے آ گئیاں اللہ اکبر مسلمان بھائیو آخری لمحات نے بیان دے توجہ فرمانا حضرت اماں حلیمہ فرمانے میں تو ساریاں دائیاں آ گئیاں تے کدی ادھر ویکھدیاں نے کدی ادھر ویکھدیاں نے کدی زمین دے چن ول کدی آسمان دے چن ول کدی آمینہ دے چن ول تے کدی خدا دے چن ول کدی فرشاں دے چن ول تے کدی عرشاں دے چن ول تے تائیاں نو کی ہویا حسن بے مثال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے او آمینہ دا لال ویکھ
والا بھی راضی ہو جاوے حسن بے مثال ویکھ کے آمینہ دا حسن بے مثال ویکھ کے اوے آمینہ دا ادھر دیکھو دائیاں حیران رہ گیاں دائیاں تسی نہیں حیران ہونا بھائی دائیاں حیران رہ دائیاں حیران رہ گیاں کیوں انگلی دا کمال ویکھ کے نعرہ رسالت سیدی مرشدی ماشاءاللہ چہرے تو پتہ پیا لگتا ہے کہ خوش ہو گئے جے ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں پر میں ادو خوش ہوا گا جدو مل کے پڑھو گے تے اس طرح میں ہون نہیں دینا تسی راضی جاؤ تے میں اسی طرح ٹر جاواں نا میں بھی خوش ہونا چاہنا تے مدینے والا بھی خوش ہو جائے گا کوئی زبان خاموش نہ ہوئے کیوں حیران ہوئیاں اللہ اکبر حسن بے مثال ویکھ کے او آمینہ دا حسن بے مثال ویکھ کے او آمینہ دا دائیاں حیران رہ گیاں دائیاں حیران رہ گیاں ایک اور منظر بیان کراں جدو حضرت اماں حلیمہ تشریف لے کے آئیاں مکے دے اندر تے آپ دی ڈاچی جڑی ہے بڑی کمزور ہے سب تو پیچھے رہ گیاں آپ فرمادیاں نے 10-12 میریاں سہیلیاں درجن تو زیادہ اسی قبیلہ بنو صاحب دے وچوں چلیاں تے 40 کلومیٹر دا فاصلہ آپ دا جتھے کھارے تے مکہ پا کے اج بھی جڑے عاشق جاندے نے اس جگہ دی زیارت کر کے آندے نے رب دے گھر بھی جاندے نے مدینے والے کول بھی جاندے نے تے پھر بعد جمع حلیمہ دے بیڑے بھی جاندے نے فرماندیاں نے کہ جناب 12-13 دائیاں تے میری پیچھے رہ گئی سواری بڑی کمزور ہے فرماندیاں نے اتنی کمزور کہ گٹے آپس کے اندر پیا بھڑدے نے چلدی نہیں پئی تے مینوں 2-3 باری میریاں سہیلیاں نے نا روک کے نال ملایا تے پھر میں پیچھے رہ جاواں تے وہ پھر مینوں ملان جدو جناب 2-3 دفعہ آخر کار انہوں نے سواریاں دورانیاں شروع کر دیتیاں میں بڑیاں آوازاں ماریاں لیکن کسی نے نہ سنی مختصر ہے جدو مکے دے اندر امیراں دے بچے لے کے آ گئیاں اے واپس جا رہیاں نے تے حلیمہ ہجے جا رہی ہے جدو مکے پہنچی جدو حضور نو جھولی دے وچ پا لیا واہ واہ نی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جہانا اے واہ واہ نی حلیمہ تیرے تے واہ واہ نی حلیمہ کوئی زبان خاموش نہ ہوئے میری ماں دا ذکر ہوئے میں خوش ہونا تہاڈی ماں دا ذکر اچھے لفظاں اندر کوئی کرے تسی خوش ہوندے نے تے مدینے والے دی دائی دا ذکر کرو مائی اماں حلیمہ دا ذکر کرو مدینے والا راضی ہو جائے گا تے جندے تے مدینے والا راضی او دے تے عرشاں والا خدا راضی ہو جائے گا کوئی زبان خاموش نہ ہوئے واہ واہ نی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا اے ایک یکتا تیری گودی وچ ایک یکتا تیری گودی وچ اج گوہر پایا تے آوازاں پیاں دی اپنی حلیمہ اے تیرے حق پہچانے گا نالے چارے گا تیریاں بکریاں اس نو تے ایک دن سارے جگ دا سردار بنایا جانا اے ایک باری پڑھو پھر اگے سناواں واہ واہ نی حلیمہ تیرے تے اج
میری چھاتی نال میرے آقا چمڑ جاندے نے فرماندے نے پہلے دودھ نہیں آندا پھر جناب میری پیشانی دے اندر بھی نور آ گیا میری چھاتی دے اندر بھی دودھ آ گیا میرے جسم اندر جوانی آ گئی جدوں میں سونے نو اپنی سواری تے بٹھایا او سواری جتے گٹے پیا پھردے سن او سواری جڑی جناب چلن تو کسرے جڑی ساریاں تو پیچھے رہ گئی جدوں کملی والا بیٹھا جدوں سونا مدینے والا بیٹھا خدا دی قسم معلومہ فرماندیاں نے او جڑیاں دائیاں میرے تو پہلے بچے لے کے جا رہیاں سن میں ساریاں نو کراس کر دی سب تو اگے جا رہی میں سب تو ہن اگے جا رہی ہوں وہ کہنے لگیاں حلیمہ باقی جڑیاں دائیاں نے وہ کہنے لگے ایک دوسرے نو یہ کون ہے انہاں آکھیا اے حلیمہ اے کون ہے انہاں آکھیا حلیمہ تے حلیمہ دی سوا شاید حلیمہ نے سواری بدل لئی مکے جا کے بھی حلیمہ روک دے صحیح اتنی تیز تیری سواری کہ تیرے سواری تے نہیں بدل لیں گے اما حلیمہ نے فرمایا بھی چلیو غور کرو سواری نہیں بدلی مکے جا کے سوار بدل لے اگے محرم میرے ہاتھ دے اندر سن اور میرے یار کملی والے دے ہاتھ دے اندر نے اللہ اکبر فرما دیا نے کہ ہن سب تو اگے جا رہی ہے میری سواری سب تو اگے جا رہی ہے تے پھر ہویا کہ دائیاں حیران رہ گئیاں دائیاں حیران رہ گئیاں کیوں اونٹنی دی چال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے او یامینا دا لال ویکھ کے او دائیاں حیران رہ گئیاں اونٹنی دی ادھر چند سجے جاوے جدھر انگلی جاندی ہے ادھر ادھر چند پہ جاندا ہے نی حلیمہ کتنی مقدرہ والی ہے کسے دے بچے دے کھلونے لکڑی دے لوہے دے پلاسٹک دے رب نے مصطفیٰ دا کھلونا آسمان دے چانوں بنا دیتا ہے آیا جنہ تو مصطفیٰ دی انگلی دے رقص کر کے دکھانا ہے آج ساڑھے ہاتھ اندر جناب ریموٹ ہوئے سامنے ٹی وی چلتا ہوئے جڑا مرضی چینل پہ کے اسی بدلا لینے آؤں رب نے اپنے یار دے ہاتھ دے اندر چاند دا ریموٹ دے دیتا ہے اللہ اکبر قبلہ شاہ صاحب ماشاءاللہ تشریف لے کے آگئے ہیں خوش آمدید ویلکم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تمام دوست بھی اپنی اپنی نشستہ سے بیٹھ جاؤ قبلہ شاہ صاحب تشریف لے کے آگئے میں بلا تمہید آپ دے سپورٹ مائی کر رہے ہاں لیکن اے جڑا شعر آپ پڑھ رہے ہاں اے حضور دی موجودگی ہے ایک باری پڑھ لو نہ بھی پڑھاواں تے بڑی باری تسی پڑھ لے لیکن ہن تاں پڑھانا چاہنا کہ آپ کو پتہ چل جائے ہجے سنتے نہیں نے جے جاگدے بیٹھے بس جگان واسطے حضور نو دکھانا چاہنا کوئی زبان خاموش نہ ہوئے حسن بے مثال ویکھ کے او آمینہ دا نہیں جس طرح پہلے پڑھ رہے سی اسی طرح پڑھو حسن بے مثال ویکھ کے او آمینہ دا اے دہائیاں حیران رہ گئیاں انگلی دا تے منکران غش پہ گیا منکران
لوگ ویکھن گے تینوں تے منن گے مینوں دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا جو باز ہویا اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ اندر قبول فرمائے میں نے 45 منٹ کا حکم سی لیکن قبلہ شاہ صاحب کیونکہ مصروف سن آپ لیٹ آئے تو میرا خیال ہے کہ تقریباً کوئی 2 گھنٹے دے لگ بھگ کام چلا گیا اللہ تعالیٰ جو باز کی تا اپنی پاک بارگاہ اندر قبول فرمائے وما توفیقی اللہ